وفاداری ایک عظیم کوالٹی ہے۔ الوفا، اس کی تعریف علماء نے یوں کی ہے: ملازمت طریق المواسات، محبت اور تعلق کے راستے کی پابندی کرنا اور ہمیشہ اس پہ قائم رہنا۔ والصبر علی عہود الناس، لوگوں کے ساتھ جو بھی وعدے اور تعلقات ہوں ان کو نبھانے کے لیے مشقت کو برداشت کرنا۔ اور تیسری بات یہاں تک لکھا کہ جس قدر آپ کسی تعلق کو نبھانے کے لیے مشقت زیادہ برداشت کرتے جائیں گے، آپ کی وفاداری کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا، اور میں بھی یہ بہت سوچتا رہا، کہ پوری دنیا کی ساری اقوام موجود تھیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے اور دین اسلام کا مرکز و محور اور سینٹرل پوائنٹ بنانے کے لیے عرب لوگوں کا انتخاب کیوں کیا؟ ہم نے یہی سنا ہے بالعموم کہ عرب لوگوں میں زنا کی عادت تھی، چوری کی عادت تھی، شراب کی عادت تھی، ڈاکہ زنی کی عادت تھی، شراب نوشی تھی، یہ مسائل تھے، وہ مسائل تھے، بہت ساری کمزوریاں ان کے اندر موجود تھیں، لیکن بہت ساری خوبیاں بھی ان کے اندر موجود تھیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ عرب لوگ جس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے تھے پھر نبھاتے تھے، اور جو زبان کر لیتے تھے اس پہ پکے رہتے تھے، اور جو وعدہ کر لیتے تھے اس کو وفا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے جو بہت ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں، مورخین نے، سیرت نگاروں نے 10-12 خوبیوں میں ان کا خلاصہ نکالا ہے۔ ان میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی، اس حوالے سے ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ آج کے دور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان ساری خوبیوں کو دیکھتے ہوئے رب تعالیٰ نے عرب لوگوں کو دین اسلام کے لیے منتخب کیا۔ منذر بن عدی، منذر بن نعمان ایک بادشاہ تھا، اور اس نے ایک عجیب کام کیا۔ کہنے لگا کہ ایک میرا دن ہوگا یوم بؤس اور ایک دن ہوگا یوم نعیم۔ جس دن یوم بؤس ہوگا، مصیبت اور سختی کا دن، جو بھی مجھے ملے گا میں اس کو مار ڈالوں گا۔ اور جس دن میرا دن، یہ عرب کلچر ہے، عرب تاریخ ہے، کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں، اور عرب شاعری کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں۔ اور ایک میرا دن ہوگا یوم نعیم، جس دن جو مجھے ملے گا میں اس کو انعامات سے نوازوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا یوم بؤس تھا، باہر نکلا، راستے میں طائی سے ملاقات ہوئی۔ طائی ایک غریب شخص تھا، حالات بدلے، غربت نے ڈیرے ڈالے، گھر کے اندر فاقوں کی نوبت آئی، بچے کھانے کے نوالوں کو ترسنے لگے، رزق کی تلاش میں وہ اس کے علاقے میں پہنچا، اور اس نے دیکھا، اسے بھی اندازہ ہوا کہ آج تو یوم بؤس ہے، یہ مجھے قتل کر ڈالے گا۔ اس نے کہا آپ مجھے قتل کر دینا، میں اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، آپ بادشاہ ہیں اور میرا آپ کے سامنے کوئی چارہ بھی نہیں چلتا، مضطر، مجبور و مقہور ہوں، صرف ایک میری درخواست ہے، میری معصوم بیٹیاں اور میرے بچے اور میرے اہل و عیال، میں صرف ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اور کسی کی ذمہ داری تو لگاؤں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا تم خیال رکھنا۔
کہنے لگا چلے میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں، لیکن یہ ضامن کون بنے گا کہ تم واقعتاً واپس آ جاؤ گے؟ جس علاقے سے تم گئے ہو، جہاں تم جا کے یہ پیغام دو گے، کیا وہاں سے واپس بھی آ جاؤ گے؟ یہ عرب ہسٹری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان کے اندر وفاداری کا تصور اور تعلق نبھانے کا تصور بہت احسن انداز میں پایا جاتا تھا۔ کہنے لگا کہ میں آ جاؤں گا۔ ضامن نگاہ دوڑائی، بادشاہ کا ایک ساتھی اور دوست شریک ابن عدی بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا آپ ہی ضمانت دے دیں، دیکھیں میرے بچوں کا مسئلہ ہے، بچیوں کا مسئلہ ہے، اہل و عیال کا مسئلہ ہے، میری جان تو جاتی ہے جائے، میں ان کی کوئی مینجمنٹ انتظام تو کر رہا ہوں۔ شریک ابن عدی نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا دیکھو اگر تم ضمانت دیتے ہو اور یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کی جگہ تیری گردن کٹ جائے گی۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دی، واپس چلا گیا پیغام دینے کے لیے۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے گزرے۔ شریک نے یہ کہا تھا اور طائی نے بھی یہ کہا تھا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میں واپس آ جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا شریک جس کی تم نے ضمانت دی تھی ابھی تک واپس نہیں آیا، تیار ہو جاؤ۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جناب منذر ابن نعمان، ضمانت کے اندر یہ شک شامل تھی سورج کے غروب ہونے تک تو انتظار کیا جائے، ظہر کا وقت، سپہر کا وقت، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک انتظار کی گھڑیاں ہیں، لوگ جمع ہیں۔ بادشاہ بھی انتظار میں ہے کہ دیکھیے اب شریک کا کیا بنتا ہے۔ کوئی تانے دیتا ہے کہ تو نے اس اجنبی کی جو پردیس سے آیا تھا ضمانت کیوں دی تھی، اب تیری گردن کٹ کے رہ جائے گی۔ کہا نہیں میں نے ضمانت دی تھی، میں اپنی ضمانت پہ پکا ہوں۔ ادھر سے وہ طائی بیوی بچوں کے پاس جاتا ہے، واپسی کا سفر شروع کر دیتا ہے، گھوڑے تیز دوڑاتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے چند لمحے پہلے بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو اپنے وعدے کی پاسداری کیا کرتے ہیں، میں اپنے بچوں کا انتظام کرایا ہوں، اب کٹنے کے لیے میری گردن تمہارے سامنے حاضر ہے۔